بسم الله الرحمن الرحيم. ويعرب المستثنى على حسب العوامل أي بما يقتضيه العامل من الرفع والنصب والجر إذا كان المستثنى منه غير مذكور ويختص ذلك المستثنى باسم المفرغ. یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنیٰ کا ایک اور اعراب بیان فرمایا ہے. اس سے پہلے آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ مستثنیٰ پر نصب پڑھنا واجب ہے. اسی طرح پڑھ لیا کہ مستثنیٰ پر استثناء کی وجہ سے نصب اور بدل والا اعراب پڑھنا جائز ہے. اب تیسرا اعراب بحسب العوامل. اعراب بحسب العوامل کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ماقبل میں عامل کا تقاضا ہوگا، رفع کا تقاضا کرے، نصب کا تقاضا کرے، جر کا تقاضا کرے، تو مستثنیٰ نے اسی طرح مرفوع، منصوب یا مجرور جو ہے وہ بن جانا ہوگا. لیکن اس کے لیے بھی شرائط ہیں، اور وہ شرائط یہ ہے کہ جب مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. یہ پہلی شرط ہے، مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. دوسرا، وہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو. دو شرطیں ہو گئی. کون کون سی؟ کہ جب مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو اور وہ غیر موجب میں واقع ہو. درمیان میں جب مستثنیٰ منہ مذکور ہو یا نہ ہو، اس کو نام دیا ہے کہ جب مستثنیٰ منہ غیر مذکور ہو، اس کو مستثنیٰ مفرغ کہتے ہیں. ایسا مستثنیٰ جس کا مستثنیٰ منہ لفظوں میں موجود نہ ہو، اس کو کیا بولتے ہیں؟ مفرغ. مفرغ فراغت سے ہے، فارغ کر دینا. تو اس کے لیے پہلے جو اس کا ماقبل میں عامل ہوتا ہے، وہ عامل عمل کر رہا ہوتا ہے مستثنیٰ منہ میں. ترتیب یہی ہوتی ہے کہ عامل کا اصل، جیسے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، مستثنیٰ کا جو اعراب ہے وہ اعراب کس وجہ سے ہے؟ وہ الا کے واسطے سے ہے. اصل اثر جو ہے وہ کس پہ ہو رہا ہے؟ وہ مستثنیٰ منہ پر ہو رہا ہے. لیکن جب مستثنیٰ منہ لفظوں میں موجود نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ براہ راست اس عامل کا تعلق اب مستثنیٰ سے ہو جائے گا. تو اس وجہ سے گویا کہ عامل کو اس کے لیے فارغ کر دیا گیا. عامل کو اس کے لیے فارغ کر دیا گیا. تو یہ مفرغ اس کو بولتے ہیں، لیکن یہ مفرغ لہو کے معنی میں. فارغ تو اس کو نہیں کیا گیا نا. فارغ تو کس کو کیا گیا؟ اس کے لیے فارغ کیا گیا ہے عامل کو. عامل پہلے کسی اور طرف مصروف تھا، اب اس کو وہاں سے فارغ کر کے اس کی طرف متوجہ کر دیا گیا. تو یہ مفرغ لہو ہے. یہ کیا ہے؟ مفرغ لہو ہے. اس وجہ سے یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں کہ جی یہ تو مفرغ نہیں ہے. ہاں، تو اس کا جواب پڑھ لیا کہ جی یہ مفرغ لہو ہے، لیکن مفرغ کا لفظ ہی استعمال ہوتا ہے. جیسے مشترک کا لفظ آپ لوگوں نے پڑھا ہے، تو اصل تو مشترک فی ہے. اصل کیا ہوتا ہے؟ پہلے بھی یہ بات ایک مرتبہ گزر چکی ہے. تو فرماتے ہیں کہ وَيُعْرَبُ الْمُسْتَثْنَى، مستثنیٰ کو معرب بنایا جاتا ہے علی حسب العوامل، عوامل کے اعتبار سے. عوامل کے اعتبار سے اس کو اعراب دینے کا کیا مطلب؟ اے بما یقتضیہ العامل من الرفع والنصب والجر، یعنی وہ اعراب جو اس کا عامل تقاضا کر رہا ہے رفع، نصب اور جر سے. آگے اس کی شرائط کہ اذا کان المستثنى منہ غیر مذکور، جب مستثنیٰ منہ مذکور نہ ہو. وَيُخْتَصُّ ذَلِكَ الْمُسْتَثْنَى، اور اس مستثنیٰ کو خاص کیا جاتا ہے بِاسْمِ الْمُفَرَّغِ، کس کے نام سے؟ المفرغ کے نام سے. لِأَنَّهُ فُرِّغَ لَهُ الْعَامِلُ، اس لیے کہ اس کے لیے عامل کو فارغ کر دیا گیا عن المستثنى منہ، کس سے؟ مستثنیٰ منہ سے. اب وہی اعتراض کہ جی مفرغ تو عامل ہے، مستثنیٰ تو مفرغ نہیں ہے. تو اس کا جواب کہ المراد بالمفرغ، مفرغ سے مراد مفرغ لہو ہے. مفرغ سے مراد کما یراد بالمشترک، جیسے کہ مشترک سے مراد لیا جاتا ہے المشترک فیہ. بات سمجھ آ گئی؟ وہ ہوا، آگے ہوا ضمیر، یہ سارا مل کر جو ہے وہ حال واقع ہو رہے ہیں کہ حال یہ ہے کہ وہ جو مستثنیٰ ہو وہ واقع ہو کلام غیر موجب میں. فی غیر الموجبی،
تو فی کا تعلق واقعون کے لفظ سے ہے، اس وجہ سے اس کے متعلق کو ذکر کر دیا، اور آگے الموجب سے پہلے الکلام کے لفظ کو ذکر کر لیا کہ جی وہ کلام غیر موجب ہو۔ کلام غیر موجب کی شرط کیوں لگائی ہے؟ اگلا ایک مسئلہ یہ ذکر کیا، اس پہ آگے کچھ لمبی بحث ہے، وہ یہ ہے کہ جی کلام غیر موجب کی شرط اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ کلام کا تام فائدہ ہو جائے، کلام کا فائدہ تام ہو جائے۔ کلام کے فائدہ کے تام ہونے کا کیا مطلب ہے اور اس کے ناقص ہونے کی صورت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب کسی نے یوں کہہ دیا ما ضربنی الا زید، جیسے ایک مثال ہے ما ضربنی الا زید میں دیکھیں زید یہ مستثنیٰ ہے، اس کا مستثنیٰ منہ لفظوں میں موجود نہیں ہے، اور ما نافیہ داخل ہے، اس وجہ سے یہ غیر موجب ہو گیا۔ تو مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہے۔ اجرا کی صورت پڑھی ہے نا آپ لوگوں نے، صرفی قواعد، ہاں، کہ پہلے کسی چیز کی اصل بتاؤ، پھر اس کا وزن بتاؤ، پھر اس کی حالت واقعہ بتاؤ، پھر اس حالت واقعہ پر جاری ہونے والا جو قاعدہ ہے وہ بتاؤ، اور پھر جا کر اس کا اجرا کرو اور نتیجہ نکالو۔ تو یہ جو ہے، تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ مختصر سا اگر ہم کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ ما ضربنی الا زید میں زید مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہے، مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہے، اور جب مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں واقع ہو تو اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ بحسب العوامل ہوتا ہے۔ یہاں پر اس سے پہلے ضرب فعل کو فاعل چاہیے، لہذا یہ زید بحیثیت فاعل کے کیا ہو جائے گا؟ مرفوع ہو جائے گا۔ اب یہاں پر معنوی بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی ما ضربنی الا زید، سوائے زید کے مجھے کسی نے نہیں مارا۔ دوسرا منفی انداز میں ہم یوں کریں گے ترجمہ کہ مجھے نہیں مارا، ہاں، مگر زید نے، مطلب اور مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، صرف زید نے مجھے مارا ہے۔ تو یہ عام طور پر چلتا ہے کہ عمومی طور پر ایک کام نہیں کیا جاتا اور کوئی ایک جو ہے وہ سب کی مخالفت کر لیتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر بالفرض ہم یوں کہہ دیں ضربنی الا زید، سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، سوائے زید کے مجھے سب نے مارا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مدرسے میں 2000 لڑکا ہے بالفرض، ٹھیک ہے، تو ایک زید کو چھوڑ کر جو ہے باقی وہ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، 1999 لڑکوں نے اپنا ہاتھ اس کے اوپر صاف کیا ہو، تو ایسے ممکن ہے؟ بولو، عام طور پر ایسے نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا اگر ضربنی، اگر کلام غیر موجب کی شرط نہ لگائے اور یوں کہہ دے کہ جی مطلقاً ہے کلام موجب میں ہو یا غیر موجب میں، تو یہ تو بات ٹھیک بنتی ہے کہ جی سوائے جو ہے وہ زید کے مجھے کسی نے نہیں مارا یا مجھے صرف زید نے مارا، تو یہ بات تو ٹھیک ہے۔ لیکن یوں کہنا جیسے جو ہے وہ لفظوں میں غلط ہے، نفس الامر میں بھی اس کا وجود نہیں ہے کہ سوائے زید کے مجھے سب نے مارا۔ اب سب کا اطلاق پوری دنیا کے لوگوں پر ہو سکتا ہے، سب کا اطلاق پوری دنیا کے لوگوں پر ہو سکتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں نے مجھے مارا، تو اس وجہ سے یہ معنی درست نہیں ہوتا۔ تو یہ شرط لگائی ہے کہ جی یہاں پر وہ کیا ہو، وہ کلام غیر موجب ہو، الا ان یستقیم المعنی، مگر اگر کوئی ایسی صورت کلام موجب میں آ جائے جہاں معنی درست ہوتا ہو، جہاں پر معنی درست ہوتا ہو، تو کلام موجب کا بھی پھر یہی حکم ہو جائے گا کہ اس کا اعراب بحسب العوامل ہوگا اور معنی درست ہوگا۔ اب اس کے درست ہونے کی دو صورتیں، اور وہ یہ ہے کہ یا تو وہ حکم مثبت انداز میں ایسا جو سب پر لگایا جا سکتا ہے، جیسے مارنے والا حکم ایک آدمی کو پوری دنیا کے لوگ مار لے، یہ حکم لگ سکتا ہے؟ بولو، یہ عمومی حکم نہیں لگ سکتا مثبت انداز میں۔ ہاں یوں ہو سکتا ہے کہ کسی نے نہیں مارا مجھے کسی نے نہیں مارا، تو اس وجہ سے یہ حکم یہ منفی انداز میں لگ سکتا ہے لیکن مثبت میں نہیں لگ سکتا کہ مجھے سب نے مارا۔ تو لہٰذا یا تو وہ حکم ایسا جو علی العموم سب پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، جیسے دیکھیں آپ جب کھانا کھاتے ہیں کون سے جبڑے کو حرکت دیتے ہیں؟ چیک کرو، دونوں کو،
چیک کر لو، ابھی اپنی ناک کے اوپر انگلی رکھو پیمانے کے ساتھ اور چیک کرو کہ جب آپ کوئی چیز کھاتے ہیں بات کرتے ہیں تو حرکت کہاں ہوتی ہے، اوپر والے کو ہوتی ہے یا نیچے والے کو؟ ابھی بھی شک ہے تم لوگوں کو نا؟ جتنے بھی حیوانات ہیں انسان سمیت وہ حرکت اپنے نچلے جبڑے کو دیتے ہیں، اوپر والا اپنی جگہ برقرار ہے۔ تو اوپر والا وہ جو نیچے والا ہوتا ہے وہ اوپر نیچے ہوتا ہے، باقی اوپر والا وہ حرکت نہیں کر رہا ہوتا۔ ایسے ہی ہے نا، سوائے مگر مچھ کے، دیکھا ہوگا اس نے، وہ کیا کرتا ہے، وہ بیٹھ جاتا ہے ایسے، وہ زمین پہ نچلا رکھ دیتا ہے، اوپر والا کھول دیتا ہے، جو اس کا شکار ہوتا ہے وہ آ کے اس میں پھنس جاتا ہے تو وہ اوپر سے بند کر دیتا ہے۔ دیکھا ہے نا کبھی ہے؟ تو یہ کام صرف کس میں ہوتا ہے؟ ہاں، تو یوں اب یہاں پر یہ حکم کلی طور پر لگ سکتا ہے، یوں ہے کہ کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ الا التمساح، کہ ہر حیوان اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے چبانے کے وقت، سوائے کس کے؟ مگرمچھ کے۔ تو لہذا تمساح یہ کرتا ہے، تو یہ عمومی طور پر مثبت انداز میں ہر چیز پر حکم لگ گیا اور ایک چیز کی نفی ہو رہی ہے۔ تو یا تو اگر وہ حکم ایسا ہو کہ وہ سب پر مثبت انداز میں لگ سکتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو اس کا بھی یہی حکم ہے، کلام موجب کا بھی وہاں پر معنی درست ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مثبت وہاں پر جو چیزیں جن سے استثناء کرنا ہے وہ معلوم افراد ہوں، وہ کیا ہو؟ معلوم افراد ہو۔ جیسے آپ کے کلاس میں لڑائی ہوئی اور سب نے مل کر جو ہے وہ ایک لڑکے کو مارا، وہ استاد کے پاس جا کے شکایت لگاتا ہے اور کہتا ہے سوائے زید کے مجھے سب نے مارا، ضربنی الا زید، سوائے زید کے مجھے، اب سوائے زید کے کون مراد ہے؟ کلاس مراد ہے نا، پوری دنیا کے لوگ تو مراد نہیں ہے۔ لہٰذا یہ دو صورتیں ہو سکتی ہے کہ جی جہاں پر معنی کی درستگی ہو سکتی ہے کلام مثبت میں بھی، وہ کون سی صورت ہے کہ یا تو وہ حکم ایسا ہو جو سب پر علی العموم لگ سکتا ہو، اس میں سے کسی ایک کا استثناء نفی انداز میں کیا جائے، یا پھر یہ ہے کہ مستثنیٰ من ہو کہ بعض افراد مراد ہو، مطلقاً تمام جو ہے وہ مراد نہ ہو، تو پھر یہ ہو سکتا ہے۔ باقی اس پر کچھ اعتراضات ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو وہ ہوا، اور حال یہ ہے کہ ان المستثنی واقع فی غیر الکلام الموجب، کہ مستثنیٰ کلام غیر موجب میں واقع ہو، واشترط ذالک، اس کی شرط لگائی، لیفید فائدۃ صحیحۃ، تاکہ یہ صحیح فائدہ دے، تام فائدہ دے، جیسے ما ضربنی الا زید، اذ یصح، اس لیے کہ صحیح ہے، اللہ یضرب المتکلم احد، کہ متکلم کو کوئی بھی نہیں مارے، صرف زید مارے، یہ تو عام بات چل سکتی ہے، بخلاف ضربنی الا زید کے، بخلاف کس کے؟ ضربنی، پہلا کلام غیر موجب ہے، وہاں ما ضربہ ہے، اور یہاں پر کیا ہے؟ ضربنی الا زید ہے، اذ لا یصح، اس لیے کہ یہ صحیح نہیں، ان یضرب کل واحد، کہ ہر ایک متکلم کو مارے سوائے زید کے، یہ بات صحیح نہیں ہے، الا ان یستقیم المعنی، مگر یہ کہ معنی درست ہو سکتا ہو، معنی اور معنی کی درستگی کی کتنی صورتیں ذکر کی؟ دو صورتیں، بأن یکون الحکم مما، یا تو وہ حکم ان چیزوں میں سے ہو، یصح ہو، کہ وہ کہ صحیح ہو، ان یثبت علی سبیل العموم، کہ وہ حکم علی سبیل العموم ثابت ہو، یا تو وہ حکم ایسا ہونا چاہیے جو علی العموم جو ہے وہ ثابت ہو سکے سب پر، جیسے کل حیوان یحرک فکہ الاسفل عند المضغ الا التمساح، کہ ہر حیوان اپنے نچلے جبڑے کو حرکت دیتا ہے چبانے کے وقت سوائے مگرمچھ کے، او تکون ہناک قرینۃ، یا وہاں پر کوئی قرینہ ہو، دالۃ، جو دلالت کرنے والا ہو اس بات پر، ان المراد بالمستثنی منہ، کہ مراد مستثنی منہ سے بعض معین ہے، یدخل فیہ المستثنی قطعا، جس میں قطعی طور پر مستثنی کیا ہے؟ داخل ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے، قرأت الا یوم کذا، کہ جی ہم جمعے کے علاوہ ہر دن پڑھتے ہیں، جمعہ کے علاوہ، ہاں، تو اب کیا ہے مراد، کیا ہوتا ہے عام طور پر؟ سوائے جمعہ کے روزانہ پڑھائی ہوتی ہے،
سوائے جمعہ کے روزانہ پڑھائی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جی ہفتے کے دنوں میں ہم باقی دنوں میں پڑھتے ہیں اور جمعے کے دنوں نہیں پڑھتے۔ تو یہ ایک عام طور پر بولا جانے والا کلمہ ہے کہ جس سے مراد ہفتہ یا مہینہ یا سال اس طرح مراد لیا جاتا ہے، تو پتہ چل گیا کہ مستثنیٰ منہ یہاں پر معلوم ہے۔ مستثنیٰ منہ یہاں پر کیا ہے؟ مطلقاً تمام افراد مراد نہیں ہے، بلکہ محدود چند جو ہے وہ افراد مراد ہے۔ تو ایسے ہے جیسے قرأت الا یوم کذا ای اوقعت القراءۃ کل یوم، یعنی میں نے قراءت کو واقع کیا ہر دن میں الا یوم کذا، مگر فلاں دن میں، یوں کہہ دو یوم الجمعہ تھی مگر جمعے کے دن، لظہور اس بات کے ظاہر ہونے کی وجہ سے انہ لا یرید المتکلم کہ متکلم ارادہ نہیں کر رہا جمیع ایام الدنیا دنیا کے تمام ایام کا۔ اس مثال میں وہ پوری دنیا کے جب سے دنیا بنی ہے اب تک جتنے ایام ہیں وہ مراد نہیں لے رہا، بلکہ کیا لے رہا ہے؟ بل ایام الاسبوع، بلکہ وہ مراد لے رہا ہے ہفتے کے دن یا مہینہ او مثل ذالک، یا پھر اس کے علاوہ۔ بات سمجھ آ گئی؟ وَلِقَائِلٍ أَن يَقُولَ سے آگے ایک اور جو ہے اس پر اعتراض ہے، دو اعتراض ہیں، دو صورتیں ہیں، دو باتیں انہوں نے کی ہے اور دونوں پر ہی کیا ہے؟ اعتراض ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا، خلاصہ کیا نکلا؟ دوبارہ سمجھ لے کہ جی مستثنیٰ کے اعراب میں سے ایک صورت ہے اعراب علی حسب العوامل۔ اعراب علی حسب العوامل کا مطلب کیا ہے؟ اعراب علی حسب العوامل کا مطلب یہ ہے کہ ماقبل میں جس طرح کا عامل ہوگا مستثنیٰ پر وہی اعراب ہوگا، لہذا اگر ماقبل میں عامل رافع ہے تو مستثنیٰ مرفوع، اگر ناصب ہے تو مستثنیٰ منصوب، اور اگر جار ہے تو مستثنیٰ نے مجرور ہو جانا ہے۔ اس کے لیے دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ کلام میں موجود نہ ہو، اور وہ کلام کیسے ہو؟ غیر موجب ہو۔ تو یوں کہہ دے کہ مستثنیٰ مفرغ کلام غیر موجب میں جب واقع ہوتا ہے، پھر مستثنیٰ مفرغ ہو یعنی مستثنیٰ منہ لفظوں میں موجود نہ ہو، یہ قید کیوں لگائی ہے؟ اس وجہ سے لگائی ہے تاکہ معنی درست ہو جائے۔ اس وجہ سے کہ جب کلام غیر موجب ہے تو ماقبل میں کسی چیز کی نفی ہو رہی ہے، تو سب سے نفی کر کے ایک کے لیے اس بات یہ عام طور پر چلتا ہے، لیکن سب کے لیے کسی حکم کو ثابت کر دینا اور ایک کو اس سے نکالنا یہ عام طور پر نہیں ہوتا۔ اس وجہ سے معنی کی درستگی کے لیے یہ قید لگائی ہے۔ تو کلام غیر موجب کی قید لگائی ہے۔ پھر اگر کلام موجب میں دو باتیں پائی جائیں تو پھر کلام موجب میں بھی اس طرح کی صورت واقع ہو سکتی ہے۔ دو باتیں کون سی ہے؟ یا تو وہ حکم ایسا ہو جو سب پر علی العموم اس کا اطلاق ہو سکے، پھر جا کر جو ہے ہم سب سے ایک کو نکال لیں کہ جس سب کے لیے تو حکم ثابت ہو گیا، یہ والا اس حکم سے خارج ہے، یا یہ ہے کہ مستثنیٰ منہ کے تعین پر جو ہے وہاں پر کوئی قرینہ وہ ایسا پایا جاتا ہو۔